السلام ناظرین، آسٹریلیا کے شہر برسبن سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ خالد بھٹی۔ گزشتہ 20 سال سے آج تک کے جو بھی بچے پیدا ہوئے ہیں وہ ایک لحاظ سے تو ہمیں ان پہ بہت فخر ہے، اور ان کو وہ باتیں وہ چیزیں معلوم ہیں کہ جو شاید ہمیں نہیں معلوم۔ ہمیں کیا گزرے ہوئے بڑے بڑے سائنسدانوں یعنی کہ ارسطو کو، آئنسٹائن کو، گرام بیل وغیرہ کو بھی نہیں پتہ تھی یہ چیزیں۔ یہ خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن ایک لحاظ سے ان کے لیے یہ دکھی بھی ہیں۔ جو وقت یا ٹائم شاید ہم نے گلی محلوں میں، باغوں میں، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے جاننے والوں سے، لائبریریوں میں بیٹھ کر مستنصر حسین طارڑ کے سفر نامے پڑھ کر گزارا، وہ ہر طرح سے ایک سنہری دور تھا۔ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں، خوشی میں صبح صبح اپنے دادا دادی یا نانا نانی یا سب محلے والے دوستوں کے ساتھ مل جل کر صبح کی سیر کے لیے جانا، تتلیوں کے پیچھے باغ میں بھاگنا، پرندوں کو پکڑنے کی کوشش کرنا اور آم کے درختوں کے اوپر پتھر پھینکنا، پھر گرے ہوئے آموں کو اکٹھا کرنا، درختوں سے بیر اتارنا، قدرت اور فطرت کی تازہ ہوا کو محسوس کرنا، اور ہوتے ہی اپنے ماں باپ کے ساتھ نانی کے گھر چلے جانا اور وہاں پر رات کو ان کی کہانیاں سننا، پرانے زمانے کے قصے سننا، پھر اپنے ماں باپ کے ساتھ پہاڑی علاقے کی سیر کے لیے چلے جانا، پہاڑوں کی خوبصورت وادیوں میں کھو جانا، آبشار اور ٹھنڈے چشموں کا ریز کے پانی کو پینا، سارا دن کھیل کر، تھک ہار کر اور قدرت کی فطرت کو انجوائے کر کے بے فکری سے دور خوابوں کے جزیروں میں پریوں کی کہانیوں میں کھو جانا۔ آج کل کے بچے فطرت سے دور ایک مصنوعی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ انہوں نے کونپلوں کو پھول بنتے نہیں دیکھا، انہوں نے درختوں سے تازہ پھل نہیں بلکہ سٹور کیے ہوئے شاپروں میں لپٹے ہوئے پھل کھائے۔ کبھی صبح اٹھ کے تازی ہوا کو محسوس نہیں کیا بلکہ اے سی کی ٹھنڈک کو محسوس کیا۔ کبھی کنواں یا جھرنوں سے ٹھنڈے پانی کے چشموں سے پانی نہیں پیا بلکہ آج کل کے دور کی فریج جو ایجاد نہیں ہے اس سے ٹھنڈا پانی پیا۔ کبھی لکڑیوں پر پکے یا مٹی کے برتنوں میں کھانے کا مزہ نہیں چکھا بلکہ بجلی سے چلنے والی مشین سے چکن کے ٹکڑوں کو پکا کر پیزا نما چیزیں کھائی ہیں۔ ان لوگوں نے زیادہ تر وقت بند کمروں میں گزارا ہے اور روشنی کے لیے بھی بلب کا استعمال یہ کرتے ہیں۔ ٹھنڈے کے لیے ایک ایسی مشین کا استعمال کرتے ہیں کہ جو تازی ہوا جو سمندروں سے آتی ہو اور سارے جراثیموں کو مار دیتی ہو، اس کی بجائے وہ بند کمروں کے اندر ہی ہوا کو جو ٹھنڈا کرتی ہے، اس مشین یعنی کہ ایئر کنڈیشنر کی بات کر رہا ہوں، اس کی انہوں نے ٹھنڈک محسوس کی۔ انہوں نے کبھی کھیتوں سے گنے نکال کر نہیں کھائے بلکہ ساری رات اتنے سوشل ہوتے ہیں کہ پوری دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، پوری دنیا میں ان کے دوست پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، اتنے سوشل ہوتے ہیں، لیکن ساتھ والے کمرے میں بوڑھے ماں باپ اگر کھانس بھی رہے ہوتے ہیں تو ان کی آواز کو سننے سے قاصر ہوتے ہیں۔ غور کریں ذرا۔ لیکن جب کچھ لوگ اس مصنوعی دنیا سے تھک جاتے ہیں تو ان کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ بری عادات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے خیال میں جدید انسان جو ہے وہ بہت دکھ میں ہے، اپنی تکلیف نہیں بیان کر سکتا، اندر ہی اندر اپنی اناؤں میں کھویا رہتا ہے، کسی کو اپنے دکھ کو بیان بھی نہیں کر سکتا، اور شاید اسی وجہ سے وہ زندگی کے خوبصورت رشتے ہیں جیسے ماں باپ، بہن بھائی، دوست، دادا، نانا، ان سے بہت دور ہو چکا ہے۔ اس کا رشتہ صرف اور صرف ایک چیز سے جڑ گیا ہے اور وہ ہے موبائل فون۔ یہ موبائل فون آپ کو گمراہی کے بہت سے وبال میں ڈال کر آسانی سے جہنم میں لے جانے والا آلہ ہے۔ یہ موبائل ہی تو ہے جس نے سارے رشتے کھا لیے ہیں۔ یہ رشتے کھا کر بہت زیادہ سمارٹ ہو گیا ہے اور اس نے انسان کو سارے رشتوں سے دور کر دیا ہے، اور وہ خود سمارٹ فون بننے لگا ہے۔ جب تک فون تار سے جڑا رہتا ہے یعنی چارج ہوتا رہتا ہے، انسان آزاد رہتا ہے۔ جب فون آزاد ہو جاتا ہے تو انسان فون کے ساتھ غلام بن جاتا ہے فون کا۔ اس میں انگلیاں بھی رشتے نبھانے کا کام آج کل سر انجام دے رہی ہیں۔ ہم رشتوں کو زبان سے نہیں نبھا رہے بلکہ ہم میسیج کو لکھ کر اپنی انگلیوں سے یہ والے رشتے نبھا رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے موبائل اس وقت کی ضرورت ضرور ہے،
لیکن اس کو جب ہم اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو آف کر کے کچھ ٹائم ہی اپنی فیملی کے ساتھ گزار لیں. ہمیں وہ ٹائم اپنی فیملی کو ہی دینا چاہیے, اس کو اپنے سے تھوڑا دور ہی رکھنا چاہیے. امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر عمل کریں گے, میں بھی عمل کرنے کی کوشش کروں گا اور اپنا قیمتی ٹائم ضرور اپنی فیملی کو دیں گے. باتیں اگر پسند آئیں تو شیئر کیجیے گا. اپنے اس خالد بٹی کو آسٹریلک شہر برسبن سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.